وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. ويقول كذلك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی وللدنیا انما مثلی فی الدنیا کمثل رجل استظل تحت شجرة ثم قام وراح او کما جاء فی الحدیث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی اور اسی طرح سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی. سورہ کہف کی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے بچے اور مال و دولت دنیا کی زینت ہیں، تم کو کام آنے والی چیز، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز وہ اللہ کے پاس ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو رونق رکھی گئی ہے، دلچسپی رکھی گئی ہے اس چیز کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر ڈھیر سالہ مال جمع کرنے کے لیے اور اسی طرح جانوروں کو پالنے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے لوگوں کے لیے رونق رکھی گئی ہے، کشش رکھی گئی ہے. ایسے اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب جو ہے دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ تمہارے لیے جو رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر، حصیر پر لیٹ کر اٹھے تو جسم میں کئی جگہ وہ چٹائی کے نشان پڑے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے کوئی اچھا بستر بنا دیں. کیا کرنا ہے جی؟ میری مثال دنیا میں کیسی ہے، جیسے ایک آدمی ہے آیا دنیا میں، تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر ضرورت پوری ہوئی چلا گیا. یہ ہمیشہ رہنے کی دنیا ہے کیا کہ اس کے لیے ہم کو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی مال و دولت کی کمائی کی حرص بہت زیادہ ہو گئی ہے. مال و دولت کمانا اسلام کے اندر جائز ہے، جتنا چاہے کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ اور دوسروں کا حق بھی اس میں ادا کرو. اس سے زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن دین کو بھول کے دنیا کمانا یہ انتہائی غلط ہے، یہی ساری خرابی کی جڑ ہے. تو آدمی دنیا کمانے کے لیے جو کچھ کرتا ہے سب کچھ کرنے کی تیاری کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے اتنا نہیں سوچتا. حالانکہ اللہ کے نیک بندے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہم کو کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اپنے دل کو کنٹرول کرتا ہے. وَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کو ملے گی
تو اس طرح دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ مال کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اپنی تجارت کو، کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ اچھا کھانے کے لیے، شادی کے لیے، بچی کی یا بچے کی شادی کے لیے، یا عید کے کپڑے پہننے کے لیے، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بینک سے قرض لیتے، مارواڑی کے پاس قرض لیتے۔ مال کی محبت کتنی زیادہ ہے جی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بچی کی شادی دھوم دھام سے کرائیں، ان کے لیے بڑے جہیز سب دیں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اچھے کپڑے کے لیے، عید کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے نا، سادے کپڑے میں بھی عید ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اتنی محنت کرتے ہیں، کیا کیا سب ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کس قدر غلط ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹا کے چھوڑتا ہے، اور جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ لے جا کے وہ بینک میں یا کسی اور بھی جگہ مارواڑیوں کے پاس زیور وغیرہ گروی رکھ دیتے ہیں کہ صاحب اتنے دن میں ہم لا کے دیتے ہیں۔ وہ اپنا پیسہ کاٹ کے وہ دیکھ لیتا ہے 500 کا زیور ہے تو اپنا نفع اس میں رکھ کے جو سود اس کو ملنے والا ہے 40-50 روپیہ کاٹ کے آپ کو 450 روپیہ دے دیا۔ اب وہ 450 روپیہ آپ دینے کے قابل نہیں ہیں، چند دنوں کے بعد اٹھا لیا۔ وہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ نے کہا مٹا کر رہیں گے سود کو۔ جو سود لیتے ہیں ان کا کاروبار کبھی نہیں بڑھے گا، وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب ایسے ہوتی ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ سودی نظام ہے جو اسلام کو ایک طرح سے ختم کرنے کے لیے اور صدقات و خیرات سے روکنے کے لیے یہ سودی نظام قائم کیا گیا۔ پیسہ دینے والے، قرض دینے والا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اسی کے اندر وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تمہارے پاس کسی کو تم نے قرض دیا ہے، حیثیت نہیں اس کے پاس دینے کی، تو اس کو ذرا دن تک مہلت دو جی، اس کو مہلت دو۔ اس نے کہا تھا 2 مہینے میں دیں گے، دے نہیں سکا، اس کو آ کے کہنا چاہیے بھائی 2 مہینے مجھے نہیں ہوا اور 1 مہینہ مہلت دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دے دو، چھوڑ دو، تمہارے بھائی کے لیے صدقہ کر دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرماتے ہیں سود کا کاروبار جو بینک سے لیتے ہیں کتنا بڑھتے جاتا ہے، وہ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو چمڑے کی کمپنیاں تھیں بڑی میٹ کے اندر سب ختم ہو گئیں۔ کیا کیا انہوں نے بینکوں سے سود کا پیسہ لینا شروع کر دیا۔ ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے، آرڈر آیا 50 لاکھ روپے کا، اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں بینک سے پیسہ لیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ لے لیں گے پھر اس کے بعد نہیں لیں گے، آخری اور پہلی اور آخری مرتبہ جا کے پیسہ لیے جی۔ ان کے پاس 30 لاکھ روپے کا پیسہ ہی تھا جس کا انہوں بیچ سکتے تھے، ایکسپورٹ کر سکتے تھے۔ 20 لاکھ روپیہ لیے، اب نہیں دے سکے، اور چمڑا بھی گیا تو سب ریجیکٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اور جو بھی اس کا جو وہ تھا معاہدہ وہ ختم ہو گیا۔ دیکھو اب کہاں سے دے گا یہ 20 لاکھ روپیہ دینے کی، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ دیکھو جی ایسے سود کو جو بھی لیتے دیتے ہیں بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ ہم مٹا کے چھوڑیں گے سود کو، ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو تمہارے کپڑے ہوں، تمہاری بیٹی کے نکاح وغیرہ ہو، اس کے اندر بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ تم نے حرام پیسے سے شادی کی ہے۔ اور جو لوگ حرام کمائی کھاتے ان کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہوگا اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا۔ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں، لے لیے، اب اللہ سے توبہ کرتے اللہ معاف کر دے، اللہ اب نہیں لیتا نہیں لیتی،
نہیں، تم نے جان بوجھ کے کام کیا، کوئی مجبوری نہیں تھی تمہارے لیے، اس کے باوجود تم نے ایسے کیا تو تم کو یہی سزا ملے گی۔ تو کتنی سب کمپنیاں ختم ہو گئی، کتنی رونق تھی ایک زمانے میں، وہاں بڑی میٹ کے اندر آج کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کی دکانیں ہیں، بینک ہے، دکانیں ہیں، چمڑا سب ختم ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ سود کو پیسے لیے نا، لے کر کاروبار کیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا۔ تو سودی نظام جو ہے، بینکوں کا نظام، یہ انتہائی خطرناک نظام ہے۔ اب کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے بینک میں پیسہ رکھنے کی، اس لیے گھر میں رکھتے ہیں، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ جو ہے لا کر نہیں دے سکتا، بینک سے بھیجنا پڑتا ہے۔ ایسی مجبوری میں اگر کوئی بینک میں رکھتا ہے پیسہ، بینک میں حساب رکھتا ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن اس میں بھی جو سود ملتا ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے سود لینے والے، دینے والے، کھانے والے اور گواہ بننے والے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لینے والے، دینے والے اور گواہ بننے والے۔ بینک میں بھی کھاتہ کھولنے کے لیے کسی کو ہونا پڑتا نا گواہ، تو کہا کہ سب پر اللہ کی لعنت ہے، مجبوری ہے۔ تو میں نے کہا اللہ معاف کرے گا جی۔ اب جو سود کا پیسہ بھی ملتا ہے بینک سے، وہ تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، کسی غریب وغیرہ کو دے دے، ثواب تو ایک پیسے کا نہیں ملا۔ آپ نے 10,000، 20,000، 25,000 دیا، بینک میں اتنا سود تھا، لیکن آپ کو ایک پیسے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ سے ڈر کے دیے نا، ڈرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے اندر یہ ساری باتیں عام ہوتے جا رہی ہیں۔ اسی طرح دینی تعلیم کے لیے دلچسپی بڑی کم ہوتے جاتی ہے۔ دینی تعلیم کا کوئی شوق نہیں رہا۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بالکل جائز ہے، لیکن دین کو بھول کے دین کی تعلیم کچھ بھی نہ ہو اور پھر دنیا کی تعلیم ہی میں لگ جائیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ جائز نہیں جی، جائز نہیں۔ اس لیے کہ دین کا سیکھنا، دینی تعلیم کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے دین کی تعلیم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سیکھنے کے بعد دین معلوم ہے، جانتے ہیں نماز کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اسی طرح روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، مالدار ہیں تو وہ لوگ بھی حج کے احکام کیا ہیں، وہ سب جانیں گے۔ اتنا جان لیے دینی تعلیم حاصل کرو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مرد بھی اور لڑکیاں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں، اسکول میں بھی، کالج میں بھی۔ لیکن ایک پریشانی یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کالج یا اسکول کو جاتی ہیں بن سنور کے، خوشبو لگا کے جاتی ہیں۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تم نے حاصل کری تعلیم، دنیاوی تعلیم، کالج کو گئے، اسکول کو گئے، ٹھیک، لیکن تم جیسے جاتی ہو خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، اسنو لگا کے اور فلاں کر کے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کا مطلب لڑکی جی، لڑکی ہو عورت ہو، جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وہ عورت اتنی بری ہے جیسے زنا کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ کے دیکھیں، یہ لڑکیاں جو جاتی ہیں کتنی گنہگار ہیں جی، کتنا ان پر عذاب ہوگا۔ تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت، ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، یہودیوں کی طرف سے کچھ بھی پیغام آتا کسی کی طرف سے عبرانی زبان میں، تو وہاں عربی زبان تو سب کو معلوم تھی،
لیکن عبرانی زبان یہودیوں کو معلوم تھی، اللہ کے رسول پڑھا کے وہ خط پڑھاتے۔ پھر اللہ کے رسول نے سوچا یہ لوگ کچھ بھی سازش کر سکتے، خط میں کچھ بھی رہے گا، یہ لوگ غلط اس کا معنی بتائیں گے۔ زید بن ثابت سے کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھ جاؤ جی۔ کہتے ہیں میں 15 دن کے اندر سیکھ گیا، لکھنا بھی پڑھنا بھی۔ دیکھو یہ عبرانی زبان سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا۔ جائز ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنا، لیکن دین کو بھول کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے میری بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اور سا بڑا کاروبار ہونا چاہیے، اور سا میری سواری اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا آخرت میں ہم کو سب سے اچھا محل ملنا چاہیے، آخرت میں ہم کو اچھی جو ہے جنت ملنی چاہیے، جنت الفردوس ملنی چاہیے، وہ نہیں سوچتے۔ وہ اگر سوچتے دنیا کے مال و متاع میں پیسے لگانے کے بجائے کچھ صدقہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے۔ اگر 1000 روپیہ کا ہے آپ کے پاس کوئی پلان، تو اس میں 900 آپ نے خرچ کیا اور 100 روپیہ صدقہ خیرات کیا، کتنا بڑا آپ کو ثواب ملے گا جی۔ جو لوگ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہے، اور وہ جب پیرتے ہیں اس کے اندر کومپل نکلتی ہے، اور 7 کومپل اور ایک میں 100 دانے ہیں۔ گیہوں کا جو پودا ہم بوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بالیں نکلتی ہیں، 3 4 5 6 7، زیادہ سے زیادہ 7 ایسا ہوتا ہے۔ ایک کومپل کے اندر 100 دانے ہیں، تو تم نے 1 روپیہ کر دیا تو 700 روپے کا ثواب قیامت میں ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ تو اس طرح صدقہ خیرات ہم کو کرنا چاہیے، کسی بھی طرح کا صدقہ خیرات ہو، پیسے کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اللہ نے بار بار اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو آج کل ہماری سوچ انتہائی بدلتے جاتی ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اللہ نے کہا اپنے نبی سے تمہارے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت کی فکر تقریباً ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ کتنے لوگ مرتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، موت کو بار بار یاد کرو، اس لیے کہ یہ دیکھو گے تو تم کو عبرت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع میں قبرستان کو کوئی نہیں جانا، دفن کر کے آ گئے، پھر قبرستان کو کوئی نہیں جانا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مردوں کو، ہاں قبرستان جائیں گے جی، فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جا کے سب دیکھو گے تم کو عبرت حاصل ہوگی کہ ہم کو بھی یہیں آنا ہے، پتہ نہیں ہم نیکی نہیں کریں گے، کوئی دعا کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں، جن کو صدقہ خیرات اگر کے نیکی کیے وہ دعا کریں گے ہمارے واسطے، وہ دعا ہمارے واسطے فائدہ مند ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فَزُورُوهَا، جاؤ جی اب تم قبرستان جا سکتے، جا کے وہاں قبرستان میں سلام کرو، جو لوگ سے مرے ہوئے ہیں ان کو سلام کر کے کہنا ان سے آپ تو چلے گئے اللہ کے پاس، ہم بھی جلدی اللہ کے پاس آنے والے ہیں، ایسی دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے سے اس کو آخرت یاد آتی ہے۔ تو لہٰذا آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے، ہم نے قبرستان میں دیکھا وہاں دفن کر رہے ہیں، یا کوئی موبائل سن رہا ہے، کوئی آپس کی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں تھوڑی دیر جب دفن کرنے کے وقت ہوتے ہیں ذرا سوچ کے دیکھیں ان کو کیسے دفن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارا بھی تو یہ انجام ہوگا۔ اللہ ہم کو دنیا کی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا، یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ،
وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا يَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔ نبی کریم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا بڑی میٹھی بڑی مزیدار ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ اب اللہ دنیا میں تم کو بھیجنے والا ہے، یعنی آنے والے جتنے آئیں گے نا سب دنیا میں آئیں گے۔ ہاں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تم جا کے آخرت کو بھول کے دنیا والے بن جاتے کیا؟ نہیں، آخرت کو بھی یاد کرتے ہو۔ دیکھو، دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے مال دولت سے، دنیا کی مصیبت، دنیا کی مال دولت سے بچو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی تم کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ عورتیں بھی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ دیندار نہیں ہوتی ہیں تو بڑا فتنہ ہوتی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے، تم کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا خیال کرو، یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دین کی تعلیم کو حاصل کریں گے تو بہت سارے فائدے ہوں گے، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ نے جو کچھ ہم کو لکھا ہے اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، اس سے کم ملنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے سمجھائی۔ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کے اللہ سے مانگیں، اللہ سب کو ان کی خواہش دے دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے، کہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، اور جن اور انسان سب، میرے ملک میں ایک پیسے کی کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ نے کہا۔ تو لہٰذا اللہ دینے والا ہے اور بہت دینے والا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب آخرت کی فکر کریں، اور صاحب حرام کمائی سے، سود کی کمائی سے بچیں اور غلط راستوں سے بچیں۔ ہماری زندگی کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا، میری مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، تھوڑی دیر سونا تھا، تھک گیا تھا، درخت تھا اس کے نیچے لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد چلا گیا۔ وہیں اگر درخت کے نیچے ہی پڑا رہا تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ویسی ہیں جی، دنیا میں آئے ہیں چند سال، 50 60 100 70 سال گزار کے جانا ہی نہ ہے، ہمیشہ ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرنا ہم سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کمائی سے بچائے، حرام سودی کاروبار سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ دینی علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقول سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں 25 دسمبر کو عیسائیوں کی ایک عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کرسمس، اس کو کہتے ہیں کرسمس کہتے ہیں، جو 4 شنبے کے دن آنے والی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا عید ہے وہ؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا شرک ہے جی، کتنا بڑا شرک ہے۔ کرسٹ کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ماس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، بھیڑ لگانا۔ اللہ مبارکبادی دیں گے کسی کو، نعوذ باللہ، ہیپی کرسمس ٹو یو، نعوذ باللہ۔ کوئی گوشت کی دکان میں آتا ہے ہمارے گوشت لینے کے لیے، وہ ہوگا کرسچن ہوگا، اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ صاحب ہیپی کرسمس ٹو یو، ہاں جی اللہ کا بیٹا ہے جی، اللہ کا بیٹا ہے، تو ٹھیک ہے، تم جو مناتے نا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا گناہ ہے جی، معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس نے نہ کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، اور صاحب اللہ بے نیاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اخلاص کے اندر، اور ہم ان کو مبارکبادی دیں گے
کتنا بڑا گناہ ہوگا جی، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے بھول کر بھی آپ کسی کی مبارکبادی قبول بھی نہیں کریں گے اور کسی کو مبارکبادی نہیں دیں گے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے عام طور پر کرسمس کے موقع پر اچھا جانور کاٹتے، بہت ساری جگہوں میں ترچی وغیرہ کے اندر معلوم ہوا باقاعدہ جس جانور کاٹنے والے ہیں اس کو مالا وغیرہ پہنا کے گلیوں میں گھماتے ہیں کہ کرسمس کو یہ جانور کاٹنے والے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے جی، ان کی غلط عید کے واسطے تم ان کو اچھا گوشت سپلائی کرو گے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں کوئی اچھا جانور کاٹنا۔ روز جو کاٹتے وہ کاٹیں گے، لے کر جاتے ہیں، لے کر جائیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص جانور پال کے کاٹنا یہ بھی جائز نہیں۔ گویا تم نے ان کے شرک کے کام میں ساتھ دیا اور صاحب ان کو بتا دیا کہ تمہاری عید میں ہم کو بھی خوشی ہے، اس لیے جانور بھی کوئی الگ سے اچھا کاٹنا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس محلے کے اندر زیادہ لوگوں کا کاروبار گوشت وغیرہ کا ہے، ان کو جاننا چاہیے مسئلہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے مسلمان خریدیں گے صاحب آج کرسمس میں اچھا کاٹتے ہیں، لے کر رکھ لیں گے 2-4 دن کا 4-6 کلو لے کر، وہ بھی جائز نہیں۔ یہ بھی گویا ساتھ دے رہے ان کا بیپار بڑھانے میں، اس لیے کوئی جانور جو کاٹے ہیں وہ تو کرسمس کے لیے کاٹے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں خیال کرو، روزانہ جو کاٹتے کاٹو، لے جائے گا تو لے جائے گا، نہیں لے جائے گا تو نہیں لے جائے گا، اس کی وجہ سے کیا بھی تمہاری کمائی بڑھ نہیں جاتی، اللہ نے جو دینا ہے وہ لکھ دیا ہے، اس سے 1-2 روپیہ 4 روپیہ بھی آپ کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ تقدیر پر بھروسہ رہے گا تو آدمی یہ سب کام نہیں کرے گا، اس لیے ہم کو ان ساری باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ کمائی میں برکت ہوگی، گناہوں سے بچ سکیں گے۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے جانتے نہیں جاننے کی وجہ سے یہ سب غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا دین کا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ معلوم نہیں سب بہت سارے کام کر دیے، کتنے سال کرے، کاٹے بیچے سب کچھ کرے، اور ہم لوگ بھی بہت سارے لوگ خریدے ہوں گے کہ بہت اچھا گوشت ملتا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اب ہم کو ان سب چیزوں کا معلوم ہونے کے بعد ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے لیے نہیں اگر کوئی کہے تو صاحب میں تو خرید لیا جانور اور بہت اچھا جانور ہے، کاٹوں گا تو بہت گراکی ہوگی، نہیں تھی اس کے دن مت کاٹو، کوئی دوسرے تیسرے چوتھے دن کاٹو۔ کتنی خراب عید ہے یہ، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ایسا کہتے ہیں، 315 سال تک یہ سب نہیں تھا کرسمس وغیرہ، اس کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور یہ اس عید کے اندر یورپی ممالک کے اندر، امریکہ وغیرہ کے اندر اتنی بے حیائی ہوتی ہے، اتنی شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سب کرتے ہیں۔ یہ کتنے دن رہتے ہیں کرسمس کے، بیپار وغیرہ کچھ نہیں، خالی عیاشی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو تو ویسی قوم سے بچایا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو جو ہے نیک ہدایت دی ہے، اس لیے ہم تو اس سے بچ گئے، لیکن ان کا ساتھ دینا کسی بھی چیز میں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ ان باتوں کا خیال کیجئے اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر۔